إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قابل احترام عزت و عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، تسبیحات و تکبیرات، ہر قسم کی بزرگی و برتری، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی تنہائی و یکتائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اور جس اکیلے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس پوری کائنات کو بغیر کسی مثال، بغیر کسی نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ رب العالمین جس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمایا کہ ہم اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر کے اللہ کو راضی کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، سرتاج رسول، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، مختصر حمد و صلوات کے بعد خطبہ جمعہ کی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے انتظار کے بعد آیا اور بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کا کوئی دن ضائع نہیں کیا، اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ کو منانے کی کوشش کی، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، اور جس کے معافی مانگنے کے انداز سے اللہ خوش ہو کر اسے معاف کر چکا۔ خوش نصیب ہو وہ شخص جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اس مہینے میں عبادتیں کی، سنت کے مطابق اس مہینے میں نیک اعمال کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مہینے میں جو کچھ ہم اور آپ نے اللہ کی خاطر کوششیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، اللہ ہماری ان تمام نیکیوں کی قدر کرے اور اس کو قبول فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آخری عشرہ اور آخری عشرے میں بھی بس کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں، تو اسی سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا کہ صدقۃ الفطر اور نماز عید یا عید الفطر کے کیا آداب ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ باقی ساری باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے جو رمضان میں درکار مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے مسئلے ہوں، قیام اللیل کے مسئلے ہوں، یا اسی طرح سے روزے کے احکام و مسائل ہوں۔ صدقۃ الفطر بھی یہ ایک اہم موضوع ہے۔ کیوں اہم ہے؟ اس کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، اور حدیث میں جو الفاظ ہیں اس لفظ کے ذریعے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یعنی صحیح البخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 1503 ہے، 1503 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر اور صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے ہر مومن بندے پر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صدقۃ الفطر ہر ایک پر واجب ہے۔ اور فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّي، اس کو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے عید کو نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز کو لوگ جو نکلتے ہیں اس کے نکلنے سے پہلے ہی لوگ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو کوئی بھی مومن صدقۃ الفطر کے معاملے میں سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ جیسے زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، صدقۃ الفطر ہر ایک پر فرض ہے، اس کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ الفطر جو زکوٰۃ ہے، فرض جو زکوٰۃ ہے، وہ جس طرح سے ہم اس کو فرض مان کر اس کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کو فطرانہ یا فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ چونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں عام مسلمان کہ یہی 5 چیزیں فرض ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور شہادتین کی گواہی اور حج، یہی چیزیں فرض ہیں۔ چونکہ ان کی فہرست میں، ان 5 ارکان میں صدقۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے، تو ایک یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ فرض نہیں ہے، مستحب والی بات ہوگی، کریں گے تو چلے گا اور نہیں کریں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ چیز فرض کی ہے۔ تو صدقۃ الفطر فطرانہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یاد رکھیے، یعنی اس سے کوئی بھی آدمی کوتاہی نہ کرے اور اس سلسلے میں احتیاط کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے جو فرض کی اس کو فرض قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرماتے ہیں صاع من تمر، کتنی؟ 1 سا کھجور، 1 سا جس کو فقہاء اکرام نے موجودہ دور کا تقریباً 2.5 کلو یعنی 2.5 kg، 2.5 کلو گرام اس کو کہا ہے۔ اس سے تھوڑا کم ہے
لیکن 2.5 کلو کا حساب رکھ لیا گیا ہے۔ تو 2.5 کلو اناج یہ زکوٰۃ الفطر کے طور پر واجب ہے، فرض ہے۔ اور صحابی کیا فرماتے ہیں؟ من تمر، کھجور کا 2.5 kg، اور صاع من شعیر یا جو، بارلی جس کو کہا جاتا ہے، جو، اس کا جو ہے یہ 2.5 kg۔ اور فرمایا یہ کس پر فرض ہے؟ علی الحر والعبد، یہ غلام پر بھی فرض ہے، آزاد پر بھی فرض ہے، دونوں پر فرض ہے۔ غلام آدمی جس طرح سے ہو سکے اپنی طرف سے زکوٰۃ نکالے، یا اس کے کوئی تعلقات والے ہیں تو وہ زکوٰۃ نکالے، لیکن زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، فطرانہ جو ہے ہر ایک پر فرض ہے، آزاد انسان پر بھی، غلام پر بھی۔ اور فرمایا والذکر والانثی، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، یعنی جیسے نماز مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، زکوٰۃ رمضان المبارک میں جو عام طور سے لوگ نکالتے ہیں وہ بھی دونوں پر فرض ہے، ویسے ہی صدقۃ الفطر بھی دونوں پر فرض ہیں۔ والصغیر والکبیر، چھوٹا اور بڑا، ایسا نہیں ہے کہ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، اگر بچہ بالغ نہیں ہوا تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، صدقۃ الفطر ہر ایک پر فرض ہے۔ پیدا ہونے والا چھوٹا سا بچہ، اس کے اوپر بھی اس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر فرض ہے، صدقۃ الفطر فرض ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اگر مسلمان ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ الفطر فرض ہے، اور حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے، یعنی لوگ عیدگاہ کو نکلیں اس سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کر دیں، فطرانہ نکال کر کے مسکین تک پہنچا کر کے اس کے بعد عید کی نماز کو جائیں۔ تو کب سے کب تک ہیں؟ چاند رات سے لے کر کے، عید کا چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے تک۔ لیکن اگر کہیں اجتماعی طور پر فطرہ نکالا جا رہا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کی مدد ہو سکے، یا کسی موقع کے حساب سے حالات کا تقاضا ہو، تو ایسی صورت میں بعض فقہا نے کہا کہ اس کو 1 یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہے بہت پہلے ہی اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، 2 3 4 دن پہلے بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ عید کا چاند دیکھ کر کے نکالیں، یہی صحیح طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی جس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، حدیث کا نمبر 1506 ہے، 1506 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، ہم زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے 1 صاع اناج، 2.5 کلو کھانا نکالا کرتے تھے، طعام کا لفظ ہے، کھانا، اناج نکالا کرتے تھے۔ اور صاع من شعیر، اور یا پھر ہم جو 1 صاع یعنی 2.5 kg نکالا کرتے تھے۔ اور صاع من تمر، یا ہم کھجور کا 1 صاع 2.5 kg نکالا کرتے تھے۔ اور صاع من عقد، یا ہم پنیر جو ہے 2.5 kg ایک آدمی کی طرف سے نکالا کرتے تھے۔ اور صاع من زبیب یا منقع کشمش، یہ بھی 2.5 kg ہم نکالا کرتے تھے۔ تو صحابی کیا فرماتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بطور فطرانہ ہماری جانب سے اس کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر چند اناج کا ذکر ہے جن کے ناموں کے ساتھ انہوں نے بات بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی ہیں، حدیث کا نمبر 1510 ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوتی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں باحیات ہیں، وہ منع کر دیتے، یا کسی طرح کی کوئی ترمیم ہوتی تو حکم دے دیتے، کوئی بدلاؤ ہوتا تو حکم دے دیتے کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کننا نخرج فی عہد رسول یوم الفطر صاع من طعام، فطر کے دن یعنی عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے ہم 1 صاع اناج کھانا جو ہے نکالا کرتے تھے۔ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، اور ہمارے لیے کھانا کیا تھا، یہ اہم بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا نکالتے تھے، اور ہمارا کھانا کیا تھا، ہمارا کھانا تھا الشعیر والزبیب والعقد والتمر،
ہمارا کھانا تھا جو، اسی طرح سے منقع کشمش اور عقیق پنیر اور کھجور، یہ چیزیں ہم کھایا کرتے تھے اناج کے طور پر، یہی ہمارے گھر کے اناج کے طور پر ہمارے پاس ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں وہ اپنا کھانا نکالا کرتے تھے اور ان کا کھانا یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اس میں اتنے سارے اجناس اور اقسام بتائے گئے ہیں کہ اس میں جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، پنیر بھی ہے، کشمش بھی ہے۔ ہمارے زمانے کا جو اناج ہے، ہمارے علاقے کا جو اناج ہے، ہم اس میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ جیسے احادیث میں باجرے کا ذکر نہیں، باجرہ نکالا جا سکتا ہے، گیہوں، جوار، باجرہ، چاول، یا اسی طرح سے منقع کشمش اور اسی طرح سے مکہ کے دانے، یہ ساری چیزیں زکوٰۃ الفطر کے طور پر نکالی جا سکتی ہیں۔ اور جو کوئی اناج ہم کھاتے ہوں جو ہمارے زبان پر عام و خاص ہوں، وہ ہم زکوٰۃ الفطر کے طور پر نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور حدیث کا نمبر 1609 ہے، 1609 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہیں۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ نکالیں گے کتنی؟ 2.5 kg۔ کس کو دینا ہے؟ مسکینوں کو، غریبوں کو۔ مثال کے طور پر ہم بھی غریب اور جس کو ہم دے رہے ہیں وہ بھی غریب ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیں گے، ہم ہمارا فطرانہ اس کو دیں گے، اس کا فطرانہ ہم لے لیں گے، کیونکہ یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا وقت بھی بتا دیا گیا کہ اس کو نماز سے عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اب اس حدیث میں بات بیان کی گئی ہے کہ یہ نکالنا کیوں ہے، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کیوں نکالنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم، روزے دار کی پاکی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے۔ ایک مہینہ ایک آدمی نے کوشش کی، دن بھر بھوکا رہا اللہ کے خاطر، اور چونکہ وہ انسان ہیں، روزے کے تمام آداب کا تو اس نے خیال کیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے کہیں کوئی چوک ہو گئی، کہیں کوئی گناہ ہو گیا، بھولے سے کوئی غلطی ہو گئی، یا روزے میں رہ کر کے کوئی ایسی بات کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ہر وہ برائی جو رمضان میں روزوں کی حالت میں اس نے کی ہوگی، اس کا یہ کفارہ ہے۔ اگر ہم صدقۃ الفطر دیں گے تو یہ رمضان میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، وہ کوتاہیاں اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا، معاف کر دے گا۔ طہرۃ للصائم، روزے دار کا روزہ صاف ہو جائے گا، پاکیزگی کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہترین، دیکھیے کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، پہلے ہی سے من بنا لیا، ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ ہم رمضان میں اسی طرح سے رمضان گزاریں گے، فبیہا، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آنن فانن رمضان میں داخل ہو گئے اور اپنے حساب سے عبادتیں کرتے رہیں، کہیں کوئی کوتاہی ہوئی، اب وہ ان دنوں کو واپس تو نہیں لا سکتے، واپس سے دوبارہ بہتر طریقے سے عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کوتاہیوں کا کفارہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، وہ صدقۃ الفطر ہے۔ اخیر میں تمام روزے ہو جانے کے بعد روزوں کے اندر جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے، روزے کو صاف کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر صرف 2.5 kg دے کر کے ہم اپنی عبادت کو خالص بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر فرمایا من اللغو والرفث، جو لہو اور بیکار کی کام یا بیکار کی باتیں ہوئی ہیں، ان سے پاکیزگی کا یہ ذریعہ ہے صدقۃ الفطر۔ وطعمۃ للمساکین، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسکینوں کے کھانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایک تو جو آدمی جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزوں کی پاکیزگی، اور دوسرا یہ کہ اپنے دوسرے مسکین مسلمان بھائی اس کے گھر پر بھی کھانا پہنچ جائے، اس کی بھی عید بہتر ہو جائے، اس کے گھر کے بچے بھی خوشحال عید منائیں۔ اس مقصد سے یہ چیز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے تو وہ تو اچھا خاصا کچھ بنا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ سوچئے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا، تو بہت سارے غریب ایسے ہیں
جن کے گھر میں عید کے دن بھی جو ہے صدقۃ الفطر نہیں پہنچا اور کھانا نہیں پہنچا تو انہوں نے عام سی عید منا لی، یوں ہی عام دنوں کی طرح۔ لیکن اگر کھانا پہنچے گا، اناج پہنچے گا تو وہ بھی اپنے لیے کچھ بنا لیں گے اور کھا لیں گے۔ تو مسکینوں کے کھانے کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ مسکینوں کو بھی عید کے دن کھانا پہنچ جائے۔ اسی طرح سے صدقۃ الفطر کو لے کر کے ایک آخری بات، ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، حدیث کا نمبر 1609 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، جس نے اس کو نماز عید کے نکلنے سے پہلے ادا کیا، اس کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس کا باقاعدہ اللہ کے یہاں فطرانہ شمار ہوگا، اللہ اس کو فطرہ ہی مانے گا اور اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر کسی نے کوتاہی اور سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نماز کو نکلنے سے پہلے نہیں ادا کیا، نماز کے بعد اگر فطرانہ ادا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ عام صدقہ ہوگا، اور جو اللہ نے فرض اس کے اوپر رکھا تھا ابھی وہ اس سے ساقط نہیں ہوا، اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے ابھی آدمی گنہگار ہوگا، کیونکہ نماز عید تو ہو گئی، اب وہ کر بھی نہیں سکتا، پھر آئندہ سال ہی عید آئے گی، تو چونکہ اس نے فرض ادا نہیں کیا جو اللہ نے اس پر عائد کیا تھا تو یہ گنہگار ہوگا۔ لہٰذا یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ صدقۃ الفطر ہم جتنا ہو سکے اس کو عید کی نماز سے پہلے کسی بھی صورت میں نکال دیں۔ دیکھیے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو فون کر دیا، کسی مستحق کو، مسکین کو، کہ آپ ہمارے پاس سے صدقۃ الفطر لے جائیے، اس نے حامی بھر دی کہ ہاں میں لے جاؤں گا، آپ مان لیجیے، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ نے اس کو لے لیا ہے، بس آپ کی امانت میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد آ کر آپ کے پاس سے لے جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ ساری باتیں اس کے ساتھ طے کر لیں کہ یہ آپ نے لے لیا ہے، وہ بھی آدمی کہے کہ میں نے آپ کا فطرانہ قبول کر لیا ہے، بس میں اس وقت نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ اپنے گھر پر رکھیے، میں بعد میں آ کر کے لے جاتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن خامخواہ کوتاہی، کاہلی، سستی کرنا اور اس کو دیر کر دینا، تاخیر کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے کے صدقۃ الفطر قبول نہیں ہوتا۔ یہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے کچھ چیدہ مسائل تھے۔ اس کے علاوہ عید الفطر بھی ہمارے سامنے ہیں۔ عید الفطر کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عیدیں ہوتی ہیں یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ اس شخص کے لیے نہیں ہوتی جو سال بھر منمانی کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے، بس عید کو بن ٹھنڈ کر کے عیدگاہ میں تیار ہو کر کے حاضر ہو جائے، اس کے لیے عید نہیں ہے۔ اس کے لیے تو وعید ہے کہ اس نے سال میں ایک مرتبہ صرف اللہ کو یاد کیا ہے۔ عید اصل میں اس کی ہے جو سال بھر 5 وقت آ کر کے حاضری دیتا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کو یاد کرتا ہے، بھولتا نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، ایسے آدمی کی عید ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، من صام رمضان وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی حالت میں کب ہوتا ہے آدمی؟ یہ نہیں کہ رمضان میں بھی فرض نمازیں نہیں پڑھ رہا، رمضان کے علاوہ تو نہیں پڑھتا، رمضان میں بھی فرض نہیں پڑھ رہا، تو کیا ایسا آدمی اس کے اندر ابھی ایمان باقی ہے؟ ایمان بالکل اس کے دل میں مر چکا ہے، کمزور، بیمار ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان گزارے پھر اس کے لیے عید کا فائدہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ عید کو بالکل نیا چکا چک گناہوں سے پاک ہو کر کے عیدگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عید کے موقع پر ایک مرتبہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے جو ان کو میسر تھیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس بہتر چیز تھی اور انہوں نے جان بوجھ کر کے سوکھی روٹی کھائی، جو ان کو میسر تھا وہ کھا رہے تھے۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، یعنی عید کے ساتھ یہ تال میل صحیح نہیں ہے۔ عید کا دن ہو تو کچھ مرغ مسلم بنے، کچھ اچھا بنے اور پھر وہ کھایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنا بہترین جواب دیا، کہا یا ھذا
لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، اے فلاں شخص، اے میرے بھائی، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، اور عید اس کی بھی نہیں جو گوشت کے ٹکڑوں میں روٹیاں ڈبا کر کے کھا لے، جس کو سرید کہا جاتا ہے۔ ولیکن العید لمن قبل بالامس صیامہ وقبل منہ قیامہ، عید اس کی ہے جس سے ایک دن پہلے کے روزے اور ایک دن پہلے کے رات میں کھڑا ہونا، یعنی قیام اللیل، تراویح، تہجد، جس کی قبول کر لی جائے، اصل عید تو اس کی ہے۔ ایک دن پہلے رمضان گزر چکا نا، یہاں تک کہ ایک دن پہلے تک کے جس کی ساری عبادتیں قبول کر لی جائیں، روزے اور تہجد قبول کر لی جائے، اصل عید تو اس کی ہے۔ یہ تو ظاہری آداب ہیں، نیا کپڑا پہننا، عمدہ بہترین لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ ظاہری آداب ہے عید کے، لیکن اصل عید کس کی ہے؟ جس کے روزے قبول کر لیے جائیں، جس کی تراویح قبول کر لی جائے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب یہ چیزیں، یہ عبادتیں سنت کے مطابق ہوں گی۔ اگر کوئی اپنے اپنے حساب سے عبادتوں کو کرتا رہے گا تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، پھر اس کو ساری امت مل کر کے بھی کرے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ نبی کے خلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں جس کے ایک دن پہلے کے روزے اور قیام اللیل قبول کر لیے گئے، وہ آدمی اصل میں اس کی عید ہے، وہ عید منائیں۔ وَشُكِرَ لَهُ سَعْيُهُ، اور اس کی کوششوں کی قدر کر لی گئی ہو، جو کچھ اس نے محنت کی ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہو، اللہ خوش ہو گیا ہو، اس کی قدر کی ہو، اس کی نیکیوں کی اللہ نے، تو پھر اصل میں اس کی عید ہے۔ فَهَذَا هُوَ الْعِيدُ، تو یہ عید ہے، آج کا دن یہ عید ہے۔ وَالْيَوْمُ لَنَا عید، آج کا دن عید ہے۔ وَغَدًا لَنَا عید، اور کل جو آنے والا ہے وہ بھی ہمارے لیے عید ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ، اور ہر وہ دن لَا نَعْصِ اللَّهَ فِيهِ، جس میں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، وہ بھی ہمارے لیے عید ہے۔ عید صرف یہ ایک نہیں، اگر سال کے 12 مہینوں کے ہر دن میں آدمی نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہو تو یہ اصل اس کے لیے عید ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اس کے لیے نجات کا دن ہے۔ لیکن عید کے دن بھی اگر کوئی منکرات کو پکڑتا ہے، عید خوشیوں کا موقع ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں شکر ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے، اگر اس دن بھی کوئی اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے، یعنی ناقدری کرے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف کام کرے، منکرات یعنی ناپسندیدہ باتوں کا ارتکاب کرے، شریعت کے خلاف کاموں کو کرے، ایسی چیزیں کرے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، عید کے نام پر کرے، تو یاد رہے وہ عید کا دن ہے لیکن اس کے لیے عید نہیں۔ لیکن اگر یہی پابند آدمی ہے تو سال بھر اس کے لیے عید ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب ہے۔ ایام عید میں تفریحات لوگ کرتے ہیں، یعنی سیر سپاٹا، گھومنا پھرنا، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، کیونکہ اسلام تنگ نظر نہیں ہے، اسلام انسانوں کے مزاج کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام میں انسان کی فطرت رکھی ہے، فطرت اسلامیہ، یہ انسان کی فطرت پر قائم ہے، یعنی انسان کی طبیعت کیسی ہے، انسان کا مزاج کیسا، ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ، کچھ حدود ہیں، ان کو پامال نہ کیا جائے۔ یاد رہے شریعت کے وہ پابندیاں، وہ حدود جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ ہماری ہی اچھائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہے۔ وقتی طور پر ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قید و بند ہے، یہ پابندی ہے، یہ سختی ہے، لیکن یاد رہے یہی چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے شریعت کے احکامات ہی اچھے ہیں۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا بچہ ہم پر ہی چڑھ جاتا ہے اور ہمارے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور ہمیں مار بھی دیتا ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ ہے، اولاد ہے، چھوٹا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ کسی عام آدمی کو اگر تھپڑ مار دے تو ہم اس سے منع کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حدود ہیں، اس سے تم آگے نہیں جا سکتے، اگرچہ کہ تم محبوب ہو، اگرچہ کہ تم میرے پسندیدہ ہو، لیکن کچھ دائرے ہوتے ہیں، ان دائروں کو پھلان کر کے آگے نہیں جایا جا سکتا، اور وہ اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام کی جو پابندیاں ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں،
وقتی طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو ایام عید میں تفریحات تو جائز ہیں، گھومنا پھرنا سیر سپاٹا اس کی اجازت دی گئی ہے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ جہاں گھومنے جانا جا سکتے ہوں جائیں، لیکن منکرات یعنی ناپسندیدہ اور جن سے بنا کیا گیا ہے، جس کو حرام یا لعنتی کہا گیا ہے، اس سے رکنا چاہیے. جیسے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر لوگ جو ہیں ایک مہینہ تو اتنے پابند ہو گئے ماشاء اللہ، سروں پر بھی ٹوپیاں آ گئیں، چہروں پر داڑھیاں آ گئیں، اور مسجد اور ان کا دل اتنا گہرا تعلق ہو گیا، سبحان اللہ کیا ہی کہنے. لیکن عید کا پہلا دن ہوتا ہے، لوگ داڑھی کاٹ لیتے ہیں، بے شرمی کی انتہا ہے. جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک مہینے سے داڑھی چھوڑے تھے، ایک دن اگر اس داڑھی کو کاٹ دیں گے، آپ بتائیے کیا ایک مہینے جو اللہ خوش ہوا تھا وہ اب ناراض نہیں ہوگا؟ ایک منٹ میں ناراض ہم نے کر دیا، ایک دن میں اس کو ناراض کر دیا. لوگ داڑیاں کاٹتے ہیں، کاٹ کر کے نالیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بہتر چہرہ پوری کائنات نے کبھی نہ دیکھا نہ دیکھے گی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہتر انسان اور ان کے چہرے پر داڑھی ہے، تو ہم اور آپ کیوں شرماتے ہیں داڑھی رکھنے سے؟ اور اگر اللہ نے توفیق دی رمضان میں داڑھی ہم نے چھوڑی ہے، رمضان کے بعد اس کو نہ نکالیں. اور اسی طرح سے مونچھوں کو کتروانا چاہیے، مونچھوں کو بڑا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ مردوں کی شان نہیں. اسلام فطرت پر ہے، اور فطرت اسلامیہ کہتی ہے کہ مرد مرد بن کر کے رہے. چہرے پر بال اگتے ہیں اس کو اگنے دیں، اور مونچھوں کے بال کاٹے کتروائیں اور مرد بن کر کے اپنا چہرہ پیش کرے. ہمارے پاس الٹا ہے، لوگ داڑیاں کاٹ کر کے عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور مونچھیاں بڑی بڑی چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسی طرح سے عید کے موقع پر کپڑے جو ہم منواتے ہیں، نئے کپڑے، یاد رہے مردوں کے لیے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں، یہ حرام ہے. ہزارہا مرتبہ آپ سن چکے ہیں، لیکن عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے ہم اور آپ کو. تو عید کے موقع پر ہم اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکا سکتے. کسی بھی موقع پر سال بھر میں، زندگی بھر میں یہ چیز حرام کر دی گئی، تو پھر اس کو کبھی بھی ہم اپنے زندگی میں نہیں لا سکتے. اسی طرح سے عورتوں کے لیے بات یہ ہے کہ عورتیں عید کے نام پر نامحرم مردوں سے مصافحہ نہ کریں، مرد حضرات بھی نامحرم عورتوں سے مصافحہ نہ کریں. نامحرم کا ڈیفینیشن بھی تو سمجھیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، ماموں کا بیٹا، پھپھا کا بیٹا، تایا کا بیٹا، یہ بھائی ہیں، ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں یہ نامحرم ہیں، محرم نہیں ہیں. بھلے ایک ہی خون کے ہوں، ایک ہی رشتے کے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کو نامحرم قرار دیا ہے، تو یہ نامحرم ہے. چچا کا بیٹا نامحرم ہے، خالہ کا بیٹا نامحرم ہے، ان سے شادی ممکن ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے. تو خواتین سے بھی گزارش ہے، دیور، جیٹھ، یا اسی طرح سے شوہر کے دوست، یا اسی طرح سے یہ کزنس، پھپیرا، ممیرا، چچیرا، ان تمام سے پردہ کیجئے. مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کی پابندی کیجئے. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی نامحرم کو چھو بھی لے. ہاتھ اور گلے ملنا بہت دور کی بات، ٹچ بھی کرے اگر کسی نامحرم عورت کو، یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر میں وہ زندہ آدمی، اس کے باحیات، اس کے زندگی میں اس کے سر میں جو ہے لوہے کی راڑ ٹھوک دی جائے، لوہا گاڑ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کسی نامحرم کو چھونا بہتر نہیں. کتنا سخت ہے آپ اندازہ لگائیے. ہم جو ہیں عید کے دن ہی ان منکرات کو کرتے ہیں. جو محرم رشتے ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہے، ماں ہیں، بیوی ہیں، ان کے ساتھ ملی، اس کی اجازت ہے اسلام میں. نامحرم سے ملنے کی اجازت نہیں، اس کو تو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. ہاتھ ملانا، گلے ملنا تو بہت دور کی بات. تو پابندی کیجئے. یہ نہیں کہ مولانا کا کام ممبر پر کھڑے ہو کر کے بولنا ہے. ہم جو کرتے آ رہے تھے، ہمارے ایک ہی چھت کے نیچے ہم 4 بھائی رہتے ہیں، اور شروع سے ہم ایک دوسرے کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بیویوں سے بات کرتے ہیں، اور ان سے سامان لینا دینا سارا چلتا ہے. مولانا کا کام ہے، مولانا بولتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر پہلے نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہوا، آج سے عمل شروع کر دیجئے. گھر کی خواتین کو بھی بتا دیجئے کہ یہ درست نہیں ہے. اب تک جو ہوا سو ہوا، اب ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا
پردے کا ذکر چل رہا تھا تو کہا کہ کیا دیور اور جیٹ سے بھی پردہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کیا، یہ تو موت ہے، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر رہتا ہے اور اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ نہیں مانتے کہ یہ نامحرم ہے، اکثر لوگ نہیں مانتے، سمجھتے ہیں کہ میرا ہی خون ہے۔ یاد رکھیے اس کی اجازت قطعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ تو یہ پردے کے معاملات ہر ایک کے لیے ہیں۔ اس زمانے کی امہات المومنین کو جب اللہ رب العالمین نے پردے کے احکام بتائے ہیں تو آج کی خواتین کے اوپر تو یہ بدرجہ اولا لاگو ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے مومن باحیا مردوں پر اگر یہ حکم لاگو ہوتا ہے تو آج کے مردوں پر تو یہ بدرجہ اولا لاگو ہوتا ہے۔ لہٰذا مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ نامحرم سے مصافحہ نہ کیجیے، نہ ہی گلے ملیے، اور نہ ہی عید مبارک، اور نامحرم سے مولانا نے کہا کہ ہاتھ نہیں ملانا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر کے عید مبارک بھی مت کیجیے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم اپنے حصے کا زنا کر کے رہتا ہے، اور فرمایا زنا سے مراد ہاتھ کا اپنا زنا ہے، آنکھ کا اپنا زنا ہے، زبان کا اپنا زنا ہے، پیروں کا اپنا زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دماغ اور دل سوچتا ہے بے حیائی کے بارے میں، یہ دل اور دماغ کا زنا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ اس میسج کو ٹائپ کرتے ہیں نامحرم کو خوش کرنے کے لیے، یہ انگلیوں کا ہاتھوں کا زنا ہے، پیر چل کر کے جاتے ہیں زنا کی طرف، پیروں کا زنا ہے، اور شرمگاہ اس کو پورا کرتا ہے، شرمگاہ کے ذریعے اس کی تعمیل اور تکمیل کی جاتی ہے، یہ شرمگاہ کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم کے اعضاء جسمانی کے زنا ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یاد رکھیے، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، عید کا موقع جائز چیزوں کے لیے استعمال کیجئے، دوست و احباب کے ساتھ وقت گزاریے، رشتہ داروں کے گھر جائیے اور ان کو گھروں پر بلائیے، اور کوئی ناچاقیاں ہیں تو ختم کر لیجئے، اور اسی طرح سے دوست و احباب کے ساتھ بھی وقت گزاریے، لیکن جائز حدود کے دائرے میں رہ کر کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان بھر میں جو کچھ عبادتیں ہم نے کی ہیں، چھوٹی موٹی بڑی اور ہر طرح کی عبادت، اللہ رب العالمین ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق، ہماری اپنی اوقات کے مطابق ہم نے عبادتیں کی ہیں، اعمال کیے ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنی شان کے مطابق اس کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین رمضان بھر میں جن لوگوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ ان ساروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے سیاہ کاریوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بڑے اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین جو کچھ چھوٹی موٹی محنتیں کوششیں ہر ایک نے کی ہیں، ہر ایک کی محنت کو قبول فرما۔ جنہوں نے سحریاں کروائیں اللہ ان کی سحریوں کو قبول فرما۔ جنہوں نے روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کیا اللہ ان تمام کی افطاریوں کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جو کوئی نیکی ہر ایک بچے سے لے کر کے ایک بوڑھے شخص نے رمضان میں نیکی کی نیت سے کی ہے اور وہ ثابت بھی ہو، اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی کوشش کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اللہ کی توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر، اللہ کی توحید پر اور اتباع سنت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، عید کے آداب تو آپ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے جانتے ہی ہیں۔ جس کے پاس نیا کپڑا میسر ہو، نیا لباس پہنے، خوشبو لگائے اور تکبیرات پڑھتا ہوا مسجد سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں یا عیدگاہ میں جہاں پر بھی وہ عید کی نماز کو جا رہا ہو وہاں پر تکبیرات پڑھتا ہوا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ عید الفطر کے دن گھر سے طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے نکلے، یعنی 1، 3، 5 اس طرح سے کھجوریں کھا کر کے نکلے۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح سے آتے اور جاتے وقت راستہ بدلنے والی اور ان سب کے علاوہ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے اور حقداروں کے حقوق کا بھی خیال کیجیے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے ان دنوں میں جو بچے ہوئے دن ہیں کہ ہمارے بہت قریبی، ہمارے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، کیا ان کے گھر میں
عید کے معاملات اچھے گزر رہے ہیں، عید کی تیاریاں انہوں نے کی ہیں، کسی طرح کی اگر کوئی کمی ہے اور وہ ان کے بس میں نہیں، اللہ نے ان کو اتنا ہی نوازا ہے، ہم تھوڑا آگے بڑھ کر کے ہمارا ہاتھ دینے والا بنائیں اور ان کے گھر میں مدد کریں اور ان کا بھی حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے بھی، پڑوسیوں کے بھی اور عام مسلمانوں کے بھی، اور اگر غیر مسلم حضرات بھی مدد کی دعائی کرتے ہیں تو ان کی بھی مدد کی جائے، اس بنیاد پر کہ وہ بھی اسلام کے قریب ہوں اور اسلام کے دل میں ان کے دل میں اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات کو، عطیات کو، زکاتوں کو، ہر دینے لینے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے جو اللہ کے خاطر کیا گیا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما